بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ امیونٹی کے بارے میں یا امیون سسٹم کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک ضروری بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے کیمسٹری میں پڑھا ہے، ہمارے ٹیچر نے ہم کو پڑھایا ہے کہ ایک سوسائٹی ہے جس کو ہم کیمسٹری میں بولتے ہیں امریکن کیمیکل سوسائٹی، یعنی یہ والا، اور ایک ہے امریکن فزیالوجیکل سوسائٹی۔ یعنی امریکن فزیالوجیکل سوسائٹی کے مطابق ہماری باڈی میں جو ہے نا 10 باڈی سسٹمز ہے، یعنی ہماری باڈی کتنے سسٹمز پر انحصار کرتی ہے؟ 10 پر، اور کئی بک پر 11 بھی لکھے ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ دونوں یاد رکھنے ہیں۔ تو میرے جو 10 باڈی سسٹمز ہیں نا، ان میں ہر سسٹم کا اپنا ایک خاص ایک اسپیشلائز فنکشن ہے۔ مثلاً ڈائجسٹیو سسٹم کا اسپیشل فنکشن کیا ہے؟ ڈائجیشن کرنا فوڈ کی۔ اس طرح ریپروڈکٹیو سسٹم کا فنکشن کیا ہے؟ بچے پیدا کرنا۔ اس طرح ریسپیریٹری سسٹم کا فنکشن کیا ہے؟ ریسپیریشن کرنا۔ تو اس طرح امیون سسٹم کا جو اسپیشل فنکشن ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ باہر سے کوئی پیتوجن، یعنی بیکٹیریا، وائرس، فنجائی، پیراسائٹ، یہ جو پورجن پارٹیکلز ہے، یہ ان میں کوئی بھی ہماری باڈی کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ امیون سسٹم کا بیسکلی فنکشن یہ ہے۔ تو اب میں امیون کا جو میننگ ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ یہ امیون جو ہے نا، یہ لیٹن ورڈ امیونس سے نکلا ہے، اور اس کا جو مطلب ہے نا، یہ ریزسٹنٹ ہے، یعنی کسی چیز کو ریزسٹنٹ پیش کرنا۔ تو اس کا جو ڈیفینیشن ہوا وہ یہ ہے کہ دا ایبلٹی آف اے باڈی ٹو فائٹ اگینسٹ پیتھوجن کالڈ امیونٹی، یعنی ہماری باڈی کی وہ صلاحیت جو فائٹ کرے کس سے؟ پیتھوجن سے، کہ ہماری باڈی کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ پیتھوجن بیسکلی یہ میں نے اس کی ایکسپلینیشن لکھی ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پر صرف پیتھوجن کا مطلب جو ہے نا یہ سمجھو کہ ہر وہ آرگنزم جو ہماری باڈی میں ڈیزیز کاز کر دیتے ہیں، اس کو ہم پیتھوجن بولتے ہیں۔ تو یہ پیتھوجن جو ہے نا، یہ بیکٹیریا بھی ہو سکتی ہے، وائرس بھی ہو سکتی ہے، فنجائی بھی ہو سکتی ہے، پیراسائٹس بھی ہو سکتی ہے۔ تو بیسکلی جو امیون سسٹم ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پیتھوجن ہے نا، یہ ہماری باڈی میں داخل نہ ہو جائے، اور ان کے خلاف ہماری باڈی جو ہے نا ریزسٹنٹ پیش کرتے ہیں۔ تو اس ریزسٹنٹ کو ہم کیا بولتے ہیں؟ امیونٹی بولتے ہیں۔ تو نیچے میں نے ایک ڈائیگرام بنایا ہے ایکسپلینیشن میں۔ یہ ایک ہیومن ہے، جو ہیومن جو ہے نا یہ انوائرمنٹ میں رہتا ہے جس طرح ہم رہتے ہیں۔ تو ہمارے ارد گرد جو ہے نا، یہ لاکھوں، ملینز، کروڑوں میں جو ہے نا بیکٹیریا بھی موجود ہے، وائرس بھی موجود ہے، پیراسائٹس بھی موجود ہے، یعنی ہر چیز موجود ہے۔ تو ان سب کا کام کیا ہے کہ ہماری باڈی میں ڈیزیز پیدا کرنا، اور ہماری ڈیزیز جو ہے نا یہ اس کو ریزسٹنٹ پیش کر دیتے ہیں کہ ہماری باڈی میں جو ہے نا بیماری پیدا نہ ہو جائے۔ تو پھر میں نے نیچے لکھا ہے کہ ایوری ون اٹیک آن اے اسپیسیفک ٹیشو سیل۔ تو اس سے ایکسپلینیشن میں تھوڑی دیر بات کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے ایک اور پیج جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں پیج نمبر 2 کی طرف جاتا ہوں، یہ پیج نمبر 2 ہے۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے انوائرمنٹ میں ملینز آف پیتھوجن موجود ہے، اور ان ملینز آف پیتھوجن سے بچنے کے لیے ہماری باڈی میں جو ہے نا یہ 3 لائنز آف ڈیفینس موجود ہے، یعنی 3 ایسے لائنز ہے جس سے ایک پیتھوجن کا گزرنا مشکل ہوتا ہے، کہ جب ایک لیئر سے گزر جاتا ہے تو دوسرا اس کو بچا لیتے ہیں، تیسرا اس کو بچا لیتے ہیں، اور اگر تیسری سے بھی یہ پیتھوجن گزر جائے تو پھر ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو بھی پیتھوجن ان 3 لائنز کو کراس کرے گا تو ہماری باڈی میں کیا پیدا کرے گا؟ ڈیزیز پیدا کرے گا۔ میں نے اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل نیچے لکھی ہے۔ جس طرح ایک گھر ہے، اور گھر کے ارد گرد ہم نے 3 دیواریں بنائی ہے، اور ان تینوں دیواروں پر ہم نے 5 چوکیداروں کو کھڑا کر دیا ہے، اور ان چوکیداروں کو ہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی چور آ جائے تو آپ نے اس کو مار ڈالنا ہے۔ تو جو
چور پہلے دیوار کے قریب آئے گا تو اس کے نزدیک جو 5 چوکیدار موجود ہیں نا وہ اس کو مار ڈالے گا. اگر کسی وجہ سے وہ چور جو ہے نا وہ اس نے فرسٹ لائن کو کراس کیا، یعنی اس لائنس کو کراس کیا، اسی لائنس کی طرف آیا، اور اس چور نے اس لائنس کو بھی کراس کیا، ان 5 چوکیداروں نے اس کو مار نہیں ڈالا، پھر اس لائنس کی طرف آیا اور یہاں پر بھی اس کو کوئی نہ روک سکا، تو جو آخر جو ہے نا یہ جو چور ہے نا یہ گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے اور پھر چوری کریں گے. تو اس طرح جب بھی کوئی پیتوجن ان تینوں لائنس کو کراس کر کے آخر میں ان تینوں لائنس کو جب ایک پیتوجن کراس کرے گا نا تو پھر یہ کیا پیدا کرے گا؟ ڈیزیز پیدا کرے گا. تو پھر میں نے اس کی جو ہے نا ایک دوبارہ اس کی ایک اسپیسیفائی کی طرف میں گیا ہوں کہ کس طرح ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہے. مثلا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. فرض کیجئے اب یہ جو کرونا وائرس ہے نا، کرونا وائرس نے اس لینس کو بھی کراس کیا، یعنی اس دیوار کو بھی کراس کیا، اس دیوار کو بھی کراس کیا اور اس دیوار کو بھی کراس کیا. تو جو کرونا وائرس ہے نا یہ ایک خاص ٹیشو پہ اٹیک کرے گا، ایک خاص ریجن پہ اٹیک کرے گا. اس طرح نہیں کہ ہر جگہ پر ہمارے جسم میں یہ کرونا وائرس اٹیک کر سکتا ہے، نہیں، ایک خاص جگہ پر اٹیک کرے گا. مثلا کرونا وائرس جو ہے نا یہ ہماری لنگز ہے، اور لنگز میں جو ہے نا ایلویلائی موجود ہے، اور ایلویلائی جو ہے نا اس میں 2 ٹائپس آف سیلس ہے. تو اس کے تو ایلویلائی کی جو ٹائپ 2 سیلس ہے نا اس کو ہم اسپیٹل سیلس بھی ہوتے ہیں. تو بیسکلی جو کرونا وائرس ہے نا یہ ایلویلائی کی ٹائپ 2 سیلس پر اٹیک کر کے پھر ڈیزیز پیدا کر دیتے ہیں. اسی طرح HIV ہو گیا، HIV بھی ان تینوں لائنس کو کراس کرے گا، پھر جو ہماری ٹی لیمفوسائٹ سیل ہے نا اس پر اٹیک کرے گا اور پھر ڈیزیز پیدا ہو جائے گی. اسی طرح جو ہمارے پاس مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس ہے وہ بھی ان تینوں لائنس کو کراس کرے گا اور لنگس پر اٹیک کر کے پھر TB ڈیزیز پیدا ہو جائے گی. تو بیسکلی اس پیج پر یہ کچھ میں نے لکھا ہے جو میں امید کرتا ہوں کہ یو ول گیٹ اٹ. اینڈ ناؤ آئی ول گو ٹو دا پیج نمبر 3. تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری باڈی نے پھر ان پیتوجن کو روکنے کے لیے کتنی دیواریں بنائی ہے؟ 3 لائنز بنائے ہیں، اور ان 3 لائنز کو جو ہے نا اس کو ہم فرسٹ لائن آف ڈیفینس، سیکنڈ لائن آف ڈیفینس اور تھرڈ لائن آف ڈیفینس جو ہے نا اس کو ہم بولتے ہیں. تو جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے نا اس میں ہماری اسکن انکلوڈ ہے، ڈائجسٹیو ٹریک موجود ہے اور ریسپیریٹری ٹریک موجود ہے. یعنی یہ میرا اسکن ہے، آپ کو نظر آتا ہے یہ میرا اسکن ہے. تو اس میں جو ہے نا اس میں پیتوجن یہ اسکن جو ہے نا یہ پیتوجن کی انٹری کو روک دیتا ہے کہ کہیں سے پیتوجن نہ گزر جائے، کیونکہ اس کا جو سرفیس ہے نا اس میں جو ہے نا ایسیڈک بھی ہے اور اس میں سیبیشیس گلینڈ بھی موجود ہے. یہ میں آپ کو آگے لیکچرز میں بتاؤں گا کہ کس طرح ہے، لیکن آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس میں کون کون سی اسٹرکچرز موجود ہے. اسکن موجود ہے، ڈائجسٹیو ٹریک موجود ہے، ریسپیریٹری ٹریک موجود ہے. جس طرح ہمارے ریسپیریٹری ٹریک میں نوز آتا ہے، تو نوز میں جو ہمارے نوز کے اندر جو ہیئرس ہے نا اس کا کام کیا ہے؟ اس کا بیسکلی کام یہ ہے کہ جو پورجن پارٹیکلز ہے نا یہ ہماری ریسپیریٹری ٹریک میں نہ چلا جائے. جس طرح ڈائجسٹیو سسٹم میں بھی اس طرح اسٹرکچرز موجود ہے، اور اسکن جو میں نے آپ کو بتا دیا. تو پھر میں نے دوسرے پوائنٹ پر لکھا ہے کہ ناٹ اسپیسیفک، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس کسی خاص بیکٹیریا کو یا کسی خاص وائرس کو روک دیتی ہے، نہیں، یہ ہر قسم کی بیکٹیریاز کو، یعنی جو ہمارے پاس بیکٹیریا کی اسپیشیز ہے نا یہ اتنے ہیں، یعنی یونیورس میں بیکٹیریا کی اسپیشیز اتنے ہیں. تو یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس جو ہے نا یہ ان سب بیکٹیریا کو اندر جانے سے روکتا ہے. یہ یا وائرس ہو گیا تو یہ ان سب وائرس کو اندر جانے سے روکتے ہیں، یا پنجائی ہو گئی یہ تو ان
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को नॉन स्पेसिफिक इसलिए बोलते हैं कि ये सब पैथोजेंस को, किसी खास को नहीं बल्कि हर खास व आम को अंदर जाने से रोक देते हैं। और इसको हम लेयर डिफेंस भी बोलते हैं। तो लेयर डिफेंस हम इसको इसलिए बोलते हैं, तो जो हमारी स्किन है ना, इसकी 3 लेयर्स है, 3, इसलिए हम इसको लेयर डिफेंस भी बोलते हैं। तो मैं अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ आता हूँ। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना, इसको नो लेयर्स, इसका मतलब ये है कि इसमें इस तरह कोई स्किन की तरह लेयर्स मौजूद नहीं है, यानी इसमें एक स्पेशलाइज या स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं जो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म कर देते हैं। मसलन WBC, माइक्रोफेज, नेचर किलर सेल्स, इनके से मतलब ये है कि नेचर किलर सेल्स। ये and some proteins also involved in inflammatory response, temperature response and non-specific। जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना, इसमें एक ख़ास किस्म की WBC, माइक्रोफेज, नेचुरल किलर सेल्स, इसमें प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व है, इम्प्लीमेंट्री रिस्पांस भी, टेम्परेचर भी जो है ना, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। यानी जो जब हमारी फीवर हो जाए, फीवर, तो इसमें हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है ना, यानी ज़्यादा हो जाता है। तो ये किस की वजह, ये कौन सी लाइन्स में आता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। इस तरह हमारे माइक्रोफेज है, माइक्रोफेज एक किस्म का सेल है जो मैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपने यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना है कि इनमें सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद थे। तो नॉन स्पेसिफिक से मतलब, नॉन स्पेसिफिक से जो मैंने पहले ही बता दिया कि ये हर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स को अंदर जाने से रोकते हैं। ये नहीं देखते हैं कि हाँ ये एक ख़ास है तो मैं इसी ख़ास पर अटैक करूँगा, नहीं, बल्कि ये हर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई पर अटैक कर देते हैं ताकि वो तीसरी लाइन्स की तरफ ना बढ़ जाए, ताकि यानी ये तीसरी लाइन्स की तरफ ना चला जाए। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी नॉन स्पेसिफिक है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी नॉन स्पेसिफिक है। यानी इन दोनों लाइन्स में ये नहीं देखा जाता है कि कौन सी बैक्टीरिया पर अटैक करना है और कौन सी पर नहीं, बल्कि इसमें ये देखा जाता है कि हमें हर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई को अंदर जाने से क्या करना है, रोकना है। तो जो थर्ड लाइन्स ऑफ डिफेंस है ना, ये इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक, ये थर्ड लाइन्स ऑफ डिफेंस आपने याद रखना है कि ये वेरी स्पेसिफिक है। यानी इसमें जब एक वायरस जो है ना, एक ख़ास सेल पर अटैक करेगा, तो वो सेल जो है ना एक ख़ास किस्म का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। यानी एंटीबॉडी और एंटीजन का कंसेप्ट जो है ना, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में है। यानी बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया की वजह से हमारे सेल्स एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, वायरस की वजह से एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। यानी आपने बस ये बात याद रखना है कि इसमें एक सेल जो है ना स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ। आपने ये याद रखना है कि पैथोजन हो गया, एंटीजन हो गया, या पॉरिजन पार्टिकल्स हो गया, या पॉरिजन बॉडी हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना ये एक ही है। यानी इन चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी में डिजीज़ पैदा हो जाती है। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि पैथोजन जो है ना ये एक ब्रॉड टर्म है, इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब कुछ जो है ना हम सिर्फ एक पैथोजन वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देते हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस भी नहीं है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ब्रॉड और नैरो टर्म की है। तो जब भी कोई आपको लेक्चर में पैथोजन का टर्म यूज़ करे तो आपने समझ जाना है कि ये सब जो है ना ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को याद करते हैं। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना ये वेरी स्पेसिफिक है, और फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना ये हर किस्म की बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या सिंपली पैथोजन को अंदर जाने से रोक देते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आपने सिर्फ ये स्ट्रक्चर्स याद रखनी है। और अगले लेक्चर्स में मैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पर और थर्ड लाइन्स ऑफ डिफेंस पर जो है ना लेक्चर्स बनाऊंगा जो मैं फिर अपलोड करूंगा। तो अब मैं पेज नंबर 4 की तरफ जाता हूँ। ये हो गई पेज नंबर 4। तो ये डिजीज़, फिर मैंने डिजीज़ क्या है मैंने आपको बता दिया कि एक बैक्टीरिया है, परस कीजिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ना ये किस चीज़ से गुजरेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में था,
پھر کس طرف جائے گا؟ ریسپائریٹری فرسٹ لائن آف ڈیفینس سے گزر کر پھر سیکنڈ لائن آف ڈیفینس پر. سیکنڈ لائن آف ڈیفینس میں جو مائکرو پیج ہے، مائکرو پیج اس بیکٹیریو پیج کو نہیں مارے گا، تو سیکنڈ لائن آف ڈیفینس میں سیکنڈ لائن آف ڈیفینس سے تھرڈ لائن آف ڈیفینس کی طرف جائے گا. اور تھرڈ لائن آف ڈیفینس میں جو ہے نا یہ ایک لنگز میں اٹیک کرے گا. اور لنگز میں سے جو ہے نا یہ ایک خاص قسم کی جو ہے نا اینٹی باڈی پروڈیوس کرے گا. تو پھر اینٹی باڈیز بھی ان مائکو بیکٹیریم ٹیوبر کلاسز کو نہیں مارے گا، تو پھر جو ہے نا ڈیزیز پیدا ہو جائے گی. تو اسی وقت جو ہے نا اس مائکو بیکٹیریم ٹیوبر کلاسز نے جو ہے نا ایک خاص ایک اسپیسیفک ٹیشو یا آرگنس پر اٹیک کیا. تو ایک خاص ٹیشو یا آرگنس پر اٹیک کرنے کے بعد اگر ہمارا امیونٹی سسٹم فیل ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ڈیزیز اپیئر ہو جائے گی. تو ڈیزیز کا جو میننگ ہے نا وداؤٹ ایزی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سم تھنگ ران ان دا باڈی فنکشن، یعنی ہماری باڈی کی فنکشن میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ڈیزیز بولتے ہیں. جس طرح انجن کا کام کیا ہے؟ گاڑی کو چلانا. اگر انجن یہ گاڑی چلانے کا فنکشن چھوڑ دے تو اس کو پھر سمپلی ہم کیا بولتے ہیں؟ ڈیزیز بولتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو ڈفرینٹ آرگن کا فنکشن ہے، جس طرح لنگس کا فنکشن کیا ہے؟ گیسز ایکسچینج کرنا کا گیس ایکسچینج، اگر یہ کرنا چھوڑ دے تو ہم پھر اس کو کیا بولتے ہیں؟ ڈیزیز بولتے ہیں. اینی کنڈیشن وچ کین امپیئر نارمل باڈی فنکشن، یا اس کا یہ بھی ڈیفینیشن ہے کہ ہماری نارمل باڈی فنکشن میں کوئی بھی خرابی پہ امپیئر مطلب ہے کہ خلل ڈالی جائے. یعنی جس طرح ہمارے ہیپوتھیلیمس کا فنکشن کیا ہے؟ ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کرنا. اگر اس کا جو ہیپوتھیلیمس ہے نا اس کے اندر کچھ امپیئرمنٹ آ جائے، کچھ خرابی پیدا ہو جائے تو پھر ہماری ٹیمپریچر کم یا زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ڈیزیز بولتے ہیں. تو یہ تو ہو گئے ڈیزیز. اب سسٹم کے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ امریکن فزیولوجیکل سوسائٹی کے مطابق ہماری باڈی میں 10 باڈی سسٹمز ہے. تو ان 10 باڈی سسٹم میں جو ہے نا آپ نے سسٹم کی لفظ کو سمجھنا ہے کہ سسٹم کا لفظ کی بیسکلی مطلب کیا ہے؟ دا گروپ آف اسٹرکچر وچ پرفارم اے اسپیسیفک فنکشن، یعنی اے گروپ آف اسٹرکچر یا اے گروپ آف آرگنس وچ پرفارم اے اسپیسیفک فنکشن. مثلا میں نے ریسپیریٹری سسٹم لکھا ہے. ریسپیریٹری سسٹم میں ہماری کیا ہے؟ نوز بھی موجود ہے، پھر اس کے بعد پیرنگس ہے، پھر لیرنگس ہے، پھر ٹریکیا ہے، پھر لنگس ہے، اور پھر گیسز ایکسچینج ہوتا ہے ایلولائی میں. تو یہ ایک گروپ آف اسٹرکچرز ہے اور یہ جو ہے نا ایک خاص سیکوینس میں اپنا کام سر انجام دیتے ہیں. تو جب ایک گروپ آف اسٹرکچر جو ہے نا ایک خاص سیکوینس میں اور ایک اسپیشلائز فنکشن پرفارم کر دیتے ہیں تو اس کو پھر ہم کیا بولتے ہیں؟ سسٹم بولتے ہیں. تو خیر یہ ریسپیریٹری سسٹم تو سیکنڈ ایئر میں ہے، یا اس طرح اور سسٹمز ہو گئے. تو پھر میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا یہ سسٹمز کا لفظ جو کا بیسک ڈیفینیشن ہے اس کو سمجھے کہ سسٹمز کا بیسکلی مطلب کیا ہوتا ہے. اور ڈیزیز کا لفظ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہمارے نارمل باڈی فنکشن میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ڈیزیز بولتے ہیں. اور امیونٹی یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا. تو انشاءاللہ جو ہمارے اگلے لیکچر ہوگی وہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس پر ہوگی، یا فرسٹ لائن آف ڈیفینس کیا ہے اور اس میں کون کون سے اسٹرکچرز موجود ہے اور یہ کس طرح کام کر دیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد سیکنڈ اور پھر ہم تھرڈ لائن آف ڈیفینس کی طرف جائیں گے. تو تھینک یو ویری مچ.